دنیا کی رنگینیوں میں ہم اتنے مگن ہو چکے ہیں، ہمیں جہنم کے عذاب کی فکر نہیں، ہمیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں خیال نہیں۔ اے لوگو، کل قیامت کے دن جب اللہ کا فرشتہ پکارے گا خلود لا موت، خلود لا موت، تو کبھی ہم نے سوچا ہے ہم جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے؟ کبھی فکر کی ہے ہم نے؟ آ جاؤ جنت والے اعمال کر لو، آ جاؤ جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو، آ جاؤ اس جہنم سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو، اس جہنم کے آگ کی فکر کر لو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثناء اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس پوری کائنات کا تن تنہا خالق ہے، مالک ہے اور رازق ہے۔ اسی رب تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ بار الہ قیامت کے صبح تک تمام نبیوں پر، رسولوں پر درود و سلام کے پھول نچھاور فرما،
بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں سے انسان ڈرتا ہے۔ انسان آگ سے ڈرتا ہے، انسان سانپوں سے ڈرتا ہے، بچھو سے ڈرتا ہے، زہریلے جانور اور زہریلے جو مخلوقات ہیں ان چیزوں سے ڈرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس مسجد کے اندر ہمیں معلوم چل جائے کہ یہاں ایک سانپ ہے تو پوری مسجد کے اندر بھگدڑ مچ جائے گی، ہم بھاگنے لگیں گے، مارنے کے لیے دوڑ پڑیں گے اور کچھ لوگ بھاگ جائیں گے سانپ کے ڈر سے۔ حالانکہ معلوم ہے کہ پتہ نہیں وہ سانپ ہمیں کاٹے گا کہ نہیں کاٹے گا، کاٹ بھی سکتا ہے اور نہیں کاٹ بھی سکتا ہے۔ آپ کے گھر کے اندر آگ لگ گئی اور آگ جب لگ گئی تو ہمیں پورا یقین نہیں ہے، ہو سکتا ہے ہم اس کو بجھا دیں، ختم کر دیں، وہ آگ ہمیں نہ جلا سکے، مگر اے لوگوں یہ دنیا کی خطرناک چیزیں ہیں جن سے ہمیں خطرہ ہے اور خطرہ بھی نہیں ہے، مگر ایک عذاب، ایک خطرناک چیز ایسی چیز ہے جو خطرناک ہے اور بے شک ہے، جو آگ ہمیں جلائے گی اور بے شک جلائے گی، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جہنم کی آگ، جہنم کے ہولناکیاں، جہنم کے مناظر ہم بارہا سنتے آتے ہیں، مگر ہمارے دلوں پر کوئی اثر ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ علماء اس طریقے سے جہنم کی ہولناکیاں اور جہنم کے مناظر اس طریقے سے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جہنم ہمارے سامنے رکھا ہو۔ قرآن کریم کی آیتیں پڑھیے، حدیث مبارکہ کے اندر جن حدیثوں کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کیا، پڑھتے چلے جائیے، ایسا لگتا ہے کہ جہنم کے وہ ساری ہولناکیاں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں۔ اگر ہمارا بیٹا، ہمارے گھر والے آگ میں جل رہے ہوں تو ہمیں برداشت نہیں ہوگا، ہم ان کو بچائیں گے، کسی بھی طریقے سے بچائیں گے، مگر دنیا کے خطرے سے بچائیں گے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر انسان کے بارے میں اور انسان کی نادانی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے 28ویں پارے کے اندر تذکرہ کیا۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان کے دعوے دارو، اے قرآن کے ماننے والو، اے اسلام کے ماننے والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ اس آگ سے بچاؤ جو آگ نہ پٹرول سے جلے گی، نہ ڈیزل سے جلے گی، نہ کوئلے سے جلے گی۔ وہ آگ اتنی خطرناک ہے، وقودھا الناس والحجارہ، اے انسانو وہ آگ ایسی ہے جو تم سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی۔ دنیا کی آگ پٹرول ڈالو، ڈیزل ڈالو، مٹی کا تیل ڈالو، کوئلہ ڈالو، تب جلتی ہے، مگر جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ ان ساری چیزوں سے یہ نہیں جلتی، بلکہ انسانوں سے اور پتھر سے جلتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جہنم کے داروغے کا تذکرہ کیا، جہنم کے دروازے کے سامنے جو پہرے دار ہوگا اس کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اے لوگو دنیا کے اندر جرم کرتے ہو، پولیس والا پکڑتا ہے، 1000 2000 دے کر کے چھوٹ جاتے ہو، اگر معاملہ کورٹ تک پہنچ جائے
تو جج کو بھی خرید لیتے ہو، وکیل کو بھی خرید لیتے ہو۔ دنیا کے اندر جرم کرنے کے بعد انسان رشوت دے کر کے بچ جاتا ہے، مگر کل قیامت کے دن اللہ کا قانون ایسا بنایا گیا ہے اور اللہ کا قانون ایسا ہے کوئی بھی رشوت کام نہیں آئے گی۔ اے لوگوں، جہنم کا جو باڈی گارڈ ہوگا، جہنم کا جو داروغہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک اس کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں دیکھی گئی ہے، وہ کبھی مسکرایا نہیں ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اتنا سخت ہے وہ، اتنا سخت ہے کہ جہنمی اگر اسے پکاریں گے اور پکار کر کے اسے بلائیں گے اور کہیں گے اللہ تک ہمیں پیغام، ہمارا پیغام اللہ تک پہنچا دو، وہ فرشتہ اتنا سخت ہے کہ جہنمیوں کو ڈانٹ کر کے خاموش کر دے گا، اور وہ اللہ کی صرف سنتا ہے، صرف اللہ کی سنتا ہے۔ اللہ اسے جو چیز کہہ دے وہ فوراً کرتا ہے۔ یفعلون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ جہنم کا ایک منظر اللہ رب العالمین نے 28ویں پارے کے اندر کھینچا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجرم چھپا ہوتا ہے تو پولیس والے یا دوسرے لوگ گھات لگائے ہوتے ہیں، چھپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، گولی مار دیں گے جیسے ہی باہر نکلے گا، حملہ کر دیا جائے گا اس کے اوپر۔ شکار کرنے والا شکاری گھات لگا کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جیسے ہی فلاں آدمی نکلے گا یا فلاں جو جس کا ہم شکار کرنے والے ہیں نکلے گا، فوراً حملہ کر دیں گے۔ اللہ نے جہنم کے بارے میں 30ویں پارے کے اندر تذکرہ کیا، سورۃ النبا کی آیت ہے، ان جہنم کانت مرصادا، اے لوگو جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ کس کے لیے جہنم گھات لگا کر بیٹھی ہوئی ہے؟ او گناہ کرنے والے لوگوں، اے نماز کو چھوڑنے والے لوگوں، اے اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے لوگوں، اے شراب پینے والے لوگوں، اے حرام خوری کرنے والے لوگوں، جہنم تمہارے لیے گھات لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، آج تم گناہ کر رہے ہو، آج تم جرم کر رہے ہو، آج تم شراب پی رہے ہو، یاد رکھو جہنم تیار کی گئی ہے، تم جیسے ہی مرو گے جہنم تمہارے لیے گھات لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، فوراً حملہ ہو جائے گا تمہارے اوپر۔ اللہ نے جنت کو پیدا کیا اور جہنم کو پیدا کیا۔ جنت ان لوگوں کے لیے بنایا جو اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، جو جنت میں جانے والے اعمال کرتے ہیں، مگر جہنم اللہ نے، اللہ اکبر، جہنم کی ہولناکیاں، جہنم کے مناظر، جہنم میں جو کھانا دیا جائے گا، جہنم میں جو بچھونا دیا جائے گا، جہنم میں جو پانی دیا جائے گا، ہائے اللہ اکبر، کانپ اٹھتا ہے، رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے۔ جہنم کے اندر لوگوں کو ڈال دیا گیا ہے، عذاب چکھ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان چیخے گا، چلائے گا، عذاب کو سہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین حکم دے گا، اے فرشتوں لے کر کے آئے، وہ جہنم کے بیچوں بیچ میں لایا جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر چودھری تھا، بڑا آدمی تھا، دولت والا تھا، گھمنڈی تھا، غرور اور تکبر میں ڈوبا ہوا تھا، لوگوں کو کچھ نہیں سمجھتا تھا، آج جہنم کے بیچوں بیچ میں لایا گیا ہے۔ اللہ کہے گا، اے فرشتوں کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر ڈال دو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ کھولتا ہوا پانی اس کے سر پر ڈال دیا جائے گا، اس کے جسم کا سارا چمڑا پیر پر جھول جائے گا۔ ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے، کبھی کبھی ہم گرم پانی کر کے نہاتے ہیں، ہمیں ٹھنڈی برداشت نہیں ہوتی،
مگر ہم پانی اتنا گرم کرتے ہیں جتنا ہمارے جسم کا چمڑا سہ سکے. ہم زیادہ گرم پانی ٹھنڈی کے موسم میں بھی برداشت نہیں کر سکتے. ہمارے جسم کا چمڑا برداشت نہیں کر سکتا. اے لوگوں، وہ جہنم کی ہولناکی، تمہارا کپڑا بھی جہنم کا، تمہارا چادر بھی جہنم کا، تمہارا جو بچھونا ہے وہ بھی جہنم کا، چھت بھی آگ کی، فرش بھی آگ کا. کہاں جاؤ گے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الدخان کے اندر نقشہ کھینچا ہے. جہنمیوں کو کپڑا دیا جائے گا. دنیا کے اندر انسان VIP کپڑے پہنتا ہے، برانڈڈ کپڑے پہنتا ہے. جہنم کے اندر بھی باقاعدہ درزی ہوں گے، کپڑا ناپا جائے گا اور ان کے سائز کا کپڑا بنایا جائے گا، لباس بنایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا لباس تارکول کا ہوگا. دنیا کے اندر جو روڈ بنایا جاتا ہے اور روڈ میں جو چیز استعمال کیا جاتا ہے تارکول، اسی تارکول کا لباس پہنایا جائے گا، بنایا جائے گا. علماء نے لکھا ہے کہ تارکول کا کپڑا کیوں بنایا جائے گا؟ کیونکہ ایک تو وہ بدبودار ہوتا ہے، دوسرا وہ جسم کو پکڑتا ہے، پکڑنے والا ہوتا ہے، اور تیسرا وہ اگر آگ اس کو پکڑ لے تو وہ خطرناک طریقے سے جلتا ہے. وہ کپڑا کل قیامت کے دن جہنمیوں کو پہنایا جائے. غور کر سکتے ہیں آپ؟ اب کیا ہوگا؟ جہنم کے اندر کپڑا بھی پہنا دیا گیا ہے انسان کو. جہنم کے اندر بھوک لگے گی، کھانا کیا ملے گا؟ ساٹا پور کے اندر تہاری فیمس ہے، بڑا لذیذ کھانا ہے. دنیا کے اندر ہم لذیذ کھانے کھاتے ہیں، ہمیں یہ کھانا چاہیے، ہمیں فلاں کھانا چاہیے. مگر اے لوگوں، کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جو کھانا دیا جائے گا، کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے؟ کھانا کھاؤ، ذائقے دار کھانا کھاؤ، منع نہیں کیا گیا ہے، مگر زندگی کا مقصد کھانا بنا لیا جائے، زندگی کا مقصد موج اور مستی بنا لیا جائے، زندگی کا مقصد انجوائے بنا لیا جائے. یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. جہنم کے اندر کھانا دیا جائے گا جہنمیوں کو. اللہ نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون. دنیا کے اندر سیب ہوتا ہے، انار ہوتا ہے، اس طریقے کے پھل ہوتے ہیں. کل قیامت کے دن جہنم کے اندر جہنمیوں کو ایک پھل دیا جائے گا جو کانٹے دار ہوگا اور بدبودار ہوگا. جس طریقے سے دنیا کے اندر کچھ بھی پکاؤ اور پکانے کے بعد تیل کے اندر جو آخر میں تلچھٹ بچتا ہے، اس طریقے کا وہ سواد ہوگا، وہ ذائقہ ہوگا. جہنمیوں کو وہ بدبودار اور کانٹے دار اور تلچھٹ کی طرح وہ کھانا کھلایا جائے گا. اے لوگوں، کہاں جاؤ گے؟ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہو، چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہو. لباس بھی آگ کا، چادر بھی آگ کا، بستر بھی آگ کا، سب کچھ آگ کا پہنا دیا گیا ہے. کھانا بھی کھلایا جا رہا ہے تو اس طریقے کا کھانا کھلایا جا رہا ہے کہ گلے میں اٹک جائے. بدبودار کھانا کھلایا جائے گا. جہنمی چیخیں گے، چلائیں گے، او مالک، اے داروغہ جہنم، کھانا تو کھلا دیا ہے، 50,000 سال تک چیخیں گے، چلائیں گے، 50 سال تک، 50,000 سال تک، سالہ سال تک چلاتے رہیں گے. اے داروغہ جہنم، جہنم کے اندر ڈال دیا ہے، کچھ کھانے کے لیے دے دے، کچھ پانی کے لیے دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سالہ سال چلاتے رہیں گے. ان کو کھانا دیا جائے گا تو اس طریقے کا کھانا دیا جائے گا کہ گلے میں اٹک جائے گا. کھانا کھا لیں گے، پانی مانگیں گے، پانی پیش کیا جائے گا. اتنا گرم پانی ہوگا، اتنا گرم پانی ہوگا کہ پیتے ہی جسم کے اندر جیسے ہی جائے گا، پیٹ کی اتڑیاں باہر آ جائیں گے، چمڑا جل جائے گا. اس طریقے کا پانی دیا جائے گا. کبھی غور کیا ہے ہم نے؟ ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے،
کبھی غور کرنا ہے لوگوں، یہاں مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ کے گھر سے صدا لگاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اے غافل مسلمان، اے بستر پر سو کر کے مزے لینے والے مسلمان، اے اپنے لحاف کو اپنے جسم سے نہ ختم کرنے والا مسلمان، آجا اللہ کی طرف آجا، الصلاۃ خیر من النوم۔ ٹھنڈی کے موسم میں مؤذن جب اذان دیتا ہے اور کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، ہائے ہائے ہائے، کہاں گئے وہ مسلمان، کہاں گئے وہ لوگ؟ ہمیں فکر ہے اپنے جسم کی، ہمیں فکر ہے اپنے صحت کی، ہمیں فکر ہے کہ ہمارا آرام چلا جائے گا، ہمارا عیش چلا جائے گا۔ اے لوگوں، وہ جہنم کا بچھونا، وہ جہنم کا لحاف، وہ جہنم کا چادر تمہیں برداشت ہے، مگر کیا یہ ٹھنڈی برداشت نہیں ہے تمہیں؟ مؤذن اذان دے، الصلاۃ خیر من النوم کی صدا لگائے، اے مسلمان تو اپنے چادر کو پھینک، اے مسلمان تو بستر سے اٹھ، آ مسجد کی طرف۔ اللہ کی قسم یہ اصل کامیابی ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ دنیا کے عیش کے لیے، دنیا کے آرام کے لیے تو آخرت کے عذاب کو خرید رہا ہے۔ دنیا کا عذاب معمولی عذاب ہے، مگر اے لوگوں جہنم کا عذاب عذاب نہیں، بہت خطرناک عذاب ہے۔ چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ بیان کرتا ہے کہ ٹارچر پہ ٹارچر کیا جائے گا، عذاب پہ عذاب دیا جائے گا۔ انسان چاروں طرف سے عذاب میں گھرا ہوا ہے، وہاں موت نظر آ رہی ہے، وہاں موت نظر آ رہی ہے، وہاں موت نظر آ رہی ہے، چاروں طرف سے موت نظر آ رہی ہے۔ لا يموت فیہا ولا یحیا۔ اے جہنم، تو کی کتنی خطرناک چیز ہے، موت چاروں طرف نظر آ رہی ہے مگر موت نہیں آ سکتی ہے۔ اے انسان، نہ تجھے زندگی ملے گی، نہ جہنم کے آگ کے اندر موت آئے گی، نہ مرے گا نہ جیے گا، زندگی اور موت کے بیچ و بیچ میں رہے گا۔ لا يموت فیہا ولا یحیا۔ اتنی خطرناک عذاب ہے جہنم۔ کبھی ہم نے اس جہنم کے عذاب سے بچنے کی تیاری کی؟ کائنات کے سب سے عظیم انسان امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا جاتا، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیا کرتے تھے، اپنا چہرہ پھیر لیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتقوا النار، اتقوا النار، اے لوگو جہنم سے ڈرو، اے لوگو جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو۔ اگر تم کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر کے جہنم کے آگ سے بچ سکتے ہو تو کھجور کا ایک ٹکڑا اللہ کے راہ میں دے کر کے بچ جاؤ۔ اگر تمہارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے تو تم اپنے زبان کو قابو میں رکھو، تم اپنے زبان کو جب کھولو تو صحیح بات نکالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے تذکرے کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ یہ کائنات کے امام کا حال ہے۔ جہنم کی گہرائی کتنی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم تمام لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، اچانک سے ایک چیز کی آواز آئی، ایسا لگ رہا تھا کوئی چیز گری ہو اور آواز آئی اس چیز کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صحابیو کیا تمہیں پتہ ہے یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو یہ ایک پتھر کی آواز ہے جو آج سے 70 سال پہلے اللہ نے جہنم کے اندر ڈالی تھی۔ 70 سال پہلے جہنم کے اندر اللہ نے اس پتھر کو ڈالا تھا، اور آج 70 سال کے بعد جہنم کے تہ تک، جہنم کی گہرائی تک، جہنم کے آخر تک وہ پتھر پہنچا ہے۔ اتنی گہرائی ہے جہنم۔ کبھی ہم نے اس آگ کے بارے میں سوچا، اس جہنم کے بارے میں سوچا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جہنم کی گہرائی 70 سال تک میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے گا کھینچ کر کے۔ کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا! جہنم
کو کھینچنے والے فرشتے کتنے ہوں گے؟ 70 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو کھینچنے والے فرشتے 70,000 فرشتے ہوں گے۔ اور اتنی سوچ سکتے ہیں آپ، ایک لگام پکڑ کر کے کھینچنے والا، اور اس لگام کو، ایک لگام کو کھینچنے والے فرشتے کتنے ہوں گے؟ 70,000 کی تعداد میں۔ اتنی بڑی ہے جہنم، اور فرشتوں کی طاقت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں؟ پورے انسان و جنات مل کر کے فرشتوں سے مقابلہ نہیں کر، ایک فرشتے سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ جہنم کا حال ہے میرے بھائیوں۔ چیخیں گے، چلائیں گے جہنم کے اندر، اللہ سوال کرے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بہا تکذبون، اے میرے بندے بتا کیا تیرے سامنے میری آیتیں پڑھ پڑھ کر کے نہیں سنائی گئی تھی؟ اے میرے بندے بتا کیا تیرے سامنے جہنم کی وعیدیں نہیں بتائی گئی تھی؟ کیا جنت کی نعمتوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا تھا؟ انسان کہے گا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، اے ہمارے رب ہمیں بتایا گیا تھا، ہمیں نماز کے بارے میں بتایا گیا تھا، ہمیں اسلام کے بارے میں اور دین کے بارے میں پوری جانکاری دے دی گئی تھی۔ مولوی منبر پہ کھڑے ہو کر کے چیختا رہتا تھا، چلاتا رہتا تھا، اے لوگو اپنی زندگیوں کو بدل لو، اصلاح کر لو۔ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، جہنمی کہیں گے اے اللہ ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم اتنے گنہگار تھے کہ ہمارے گناہ ان ساری چیزوں پر غالب آ گئے۔ اس کے بعد کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال دے، ایک موقع دے دے، ایک موقع۔ قرآن مجید کی آیت اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اللہ پھٹکار دے گا۔ اور اخسؤوا یہ جو جملہ ہے، اخسؤوا والا جو یہ لفظ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتے پر استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں اگر کسی کتے کو ڈانٹا جائے اور پھٹکارا جائے تو اسے اخسؤوا یہ والا جملہ استعمال کیا جائے، یہ والا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جہنمیوں کے لیے یہ لفظ استعمال کرے گا، اخسؤوا ولا تکلمون، پھٹکار دے گا اللہ، پھٹکار دے گا۔ دنیا کے اندر کتے کو دیکھنے کے بعد انسان کیا کہتا ہے؟ چل بھاگ ادھر سے۔ عجیب طریقے سے انسان کتے کو بھگاتا ہے، ڈانٹتا ہے۔ اے گنہگار لوگو، اے خطا کرنے والے لوگو، اے بے نمازیو، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہیں اس طریقے سے ڈانٹے گا، ولا تکلمون، اور کہے گا ہم سے بات نہ کرو، ہم سے بات نہ کرو۔ آج اللہ بات کر رہا ہے، آج اللہ ہماری دعائیں سن رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کو پکاریں، اللہ کو یاد کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے، اللہ آج ہمیں سن رہا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کہے گا ولا تکلمون، مجھ سے بات نہ کرو۔ جب اللہ بات نہیں کرے گا تو اپنے رب کو ہم کیسے منا پائیں گے؟ موت کی تمنا کیا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، داروغہ جہنم کو پکارا جائے گا، جہنمی پکاریں گے، اے جہنم کے داروغہ، اے مالک، جہنم کے داروغے کا نام مالک ہے، کہیں گے اے مالک اپنے رب سے کہو ہمیں جہنم کے آگ سے نکال دے۔ اے جہنم کے داروغہ اپنے رب سے کہو اگر جہنم کے آگ سے نہیں نکال سکتا ہے تو ہمیں موت دے دے۔ فرشتہ کہے گا انکم ماکثون، خاموش بیٹھ جاؤ، خاموش بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انسان یہ سوچے گا میرا یہ چمڑا جل گیا ہے، پھر اس کے بعد ہماری موت ہو جائے گی، میرا یہ جسم جل گیا ہے، اب ہم مر جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اے انسان تو یہ سوچ رہا ہے کہ جہنم کے اندر چمڑا جل جائے گا پھر تیری موت آ جائے گی، نہیں، تجھے ایک چمڑا جلے گا
جسم کے اندر دوسرا چمڑا ہم لگا دیں گے، تیرے عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اب آخری بات جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ انسان موت کی تمنا کرے گا، اللہ رب العالمین کہے گا، ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنتیوں آ جاؤ، اے جہنمیوں آ جاؤ۔ تمام جنتی اور تمام جہنمی اکٹھا ہو گئے، جنتی ادھر سے دیکھ رہے ہیں، جہنمی ادھر سے دیکھ رہے ہیں۔ پکارنے والا پکارے گا اور کہے گا، اے جنتیوں اے جہنمیوں، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ موت کو میڈھے کی شکل میں، بچھڑے کی شکل میں لایا جائے گا۔ فرشتہ کہے گا، اے جہنمیوں اے جنتیوں، کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ هل تعرفون هذا؟ وہ کہیں گے ہاں ہاں ہم پہچانتے ہیں، یہ موت ہے، یہ موت ہے۔ اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اس موت کو بھی موت آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد پکارنے والا پکارے گا، یا اہل النار، اے جہنمیوں تمہارے لیے بری خبر ہے، خلود لا موت، اب تم جہنم کے اندر ہمیشہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آ سکتی ہے۔ وَيَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، اور اے جنتیوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، خلود لا موت، اب تمہیں موت نہیں آ سکتی ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ جب کل قیامت کے دن یہ آخری اعلان کیا جائے گا تو ہم اہل النار میں سے ہوں گے یا اہل الجنہ میں سے ہوں گے؟ کبھی تیاری کی ہے ہم نے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے، سوچا ہے؟ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کے آسائش و آرام میں ہم اتنے مگن ہو چکے ہیں، ہمیں جہنم کے عذاب کی فکر نہیں، ہمیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں خیال نہیں۔ اے لوگوں، کل قیامت کے دن جب اللہ کا فرشتہ پکارے گا، خلود لا موت، خلود لا موت، تو کبھی ہم نے سوچا ہے ہم جنت میں ہوں گے یا جہنم میں ہوں گے؟ کبھی فکر کی ہے ہم نے؟ آ جاؤ جنت والے اعمال کر لو، آ جاؤ جہنم سے بچنے کی تیاری کر لو، آ جاؤ اس جہنم سے ڈرو، اس جہنم سے ڈرو، اس جہنم کے آگ کی فکر کر لو جس جہنم کے بارے میں آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو حکم دے رہے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ سن لے، انقذوا انفسکم من النار، دنیا کے اندر جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، کل قیامت کے دن محمد تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اے میری بیٹی سن لے، دنیا کے اندر تجھے جو کچھ چاہیے تو لے لے، مگر کل قیامت کے دن محمد بھلے تیرا باپ ہوں، نبیوں کا سردار ہوں، مگر اے میری بیٹی کل قیامت کے دن میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ فلاں پیر کا دامن پکڑ لیں گے چلے جائیں گے جنت کے اندر، فلاں کا دامن پکڑ لیں گے چلے جائیں گے جنت کے اندر۔ کوئی نہیں بچا سکتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہارا بیٹا، دنیا کے سارے لوگ کھڑے ہوں گے، تمہیں کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ جب کائنات کے امام اپنی بیٹی، لاڈلی بیٹی کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری بیٹی دنیا کے اندر جو مانگنا چاہتی ہے مانگ لے، کل قیامت کے دن میرے کچھ کام نہیں آؤں گا، تو پھر کون کس کے کام آئے گا میرے بھائی؟ کون کس کے کام آئے گا؟ بیٹے کے لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ بیٹے کے لیے بیٹا پیشاب کر دیا ہے تمہارے اوپر، نہیں نہا سکتے ہو، بہانہ ہے، کام نہیں آنے والا۔ آج طرح طرح کے بہانے ہوتے ہیں، مولوی صاحب ہم فلاں کام میں چلے گئے تھے، مولوی صاحب ہم چوراہے پہ بیٹھے تھے، مولوی صاحب ہمیں یہ کام آ گیا تھا۔ ارے دنیا کی ساری چیزیں ایک طرف، اے لوگوں فکر کر لو، کچھ فکر کر لو، کچھ تیاری کر لو۔ دنیا، صحابہ کرام کتنے اچھے اور کتنے ہوشیار تھے۔ کہا کہ دنیا کی ساری چیزیں بھاڑ میں جائیں، اولاد قربان، مال قربان، بیوی قربان، جان قربان، مگر انہوں نے دنیا کو قربان کر دیا، آخرت کو بچا لیا۔ کتنے ہوشیار تھے وہ لوگ۔ آج ہم دنیا کو بچا رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ اپنی آخرت کیا ہے میرے بھائی؟ 50 سال جیو گے،
60 سال جیو گے؟ کس لیے جی رہے ہو؟ دنیا کے اندر انسان کیا کہتا ہے؟ 10,000 کما لو، 1 مہینہ چل جائے گا، گزر جائے گا۔ 10,000 آ جائے، 1 مہینہ آرام سے، 2 مہینے آرام سے۔ ارے اس زندگی کے بارے میں سوچ اے نادان انسان، کیا کرے گا تو؟ یہاں پہ تو کہہ رہا ہے کہ فلاں چیز، ارے گزر جائے گا، زندگی ہے گزر جائے گی۔ اس زندگی کے بارے میں سوچ جس زندگی کے بارے میں کائنات کے امام سنتے تھے تو روگٹے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے۔ اس آگ کے بارے میں سوچ، دنیا کی آگ ہے، جل جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا زیادہ ہے۔ اور بیان کیا گیا کہ اگر جہنم کی آگ میں جلا کر کے ایک انسان کو دنیا کی آگ میں لا کر کے جلا دیا جائے، کہتے ہیں کہ وہ انسان دنیا کی آگ میں آرام سے نیند میں سو جائے گا۔ اتنی خطرناک ہے جہنم کی آگ کہ اس آگ میں جلنے کے بعد انسان دنیا کی آگ میں اس کو اگر ڈال دیا جائے تو وہ دنیا کی آگ میں آرام سے سو جائے گا، اس کو نیند آ جائے گی، تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ مقابلہ ہے، کبھی ہم نے غور کیا میرے بھائی؟ ایک آخری بات بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے ہلکے والے انسان عذاب کو، ایک انسان کو جوتی پہنائے جائے گی، آگ کی جوتی، اور اس جوتی کو پہننے کے بعد انسان کا دماغ جس طریقے سے دنیا کے اندر ایک ہانڈی میں پانی ڈالو اور پانی ڈالنے کے بعد آگ میں کھولاؤ، اسی طریقے سے اس کا دماغ کھولے گا، اور وہ انسان سوچے گا کہ یہ جہنم کا سب سے خطرناک عذاب ہمیں دیا گیا ہے۔ اور ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے لوگو، اشتکت النار الی ربہا، جہنم کی آگ اللہ سے شکایت کرنے لگی ایک بار کہ اے اللہ مجھے بھی سانس لینے کا موقع دے دے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے جہنم کو سانس لینے کا موقع دیا۔ ایک بار جب جہنم سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر گرمی ہوتی ہے، ایک بار جہنم سانس لیتی ہے تو دنیا کے اندر ٹھنڈی ہوتی ہے۔ جہنم سانس لے لے تو دنیا کے اندر گرمی ہو جائے، جہنم اگر سانس لے لے تو دنیا کے اندر ٹھنڈی ہو جائے۔ اس سے خطرناک عذاب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچا۔ اے الہ العالمین ہمیں جہنم کی ہولناکیوں سے بچا، اور جہنم کے عذاب سے بچا، اور جہنم میں لے جانے والے اعمال سے بچا، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین ہم بگڑے ہوئے ہیں، ہم غلط راستے پر بھٹکے ہوئے ہیں، ہم جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں۔ یا الہ العالمین ہمیں جنت کے راستے پر چلا دے، جب تک زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.